اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور نماز تہجد۔ کل کے درس میں نوافل نماز میں سے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور طریقہ اور فضائل بیان ہوئے تھے۔ آج رمضان المبارک کی مناسبت سے نماز تہجد کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول رمضان المبارک میں موسلا دھار بارشوں کی طرح مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ وہ حالات، وہ مواقع جو خاص رحمتوں والے ہیں، ان میں ایک موقع، ایک وقت تہجد کا بھی ہے۔ اس وقت میں اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی نازل فرماتے ہیں، اور اس وقت جو دعا کرنے والے ہوں ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں، اور جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان پر رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کیا تھا، اور تہجد کی نماز کے لیے افضل وقت کون سا ہے، اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ یہ تحریر کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت صحیح ستہ میں موجود ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب میں بھی، یعنی رات کے ابتدائی حصے میں بھی، اور رات کے درمیانے حصے میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی تہجد پڑھی، مگر آخری دنوں میں، آخری ایام میں، اور زیادہ تر جو حضور نے پڑھا ہے وہ آخری شب میں پڑھنا وارد ہوا ہے۔ زیادہ تر حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور آخر میں پڑھتے تھے۔ جس قدر بھی رات کا حصہ متاخر ہو جاتا، برکات اور رحمتیں اتنی ہی نازل ہوتی ہیں۔ سدس آخر، یعنی اگر رات کے 6 حصے کیے جائیں، ان میں سے آخری چھٹا حصہ وہ سب حصوں سے زیادہ برکات والا ہے۔ اور تہجد ترک وجود سے ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی ترک نوم، نیند کو چھوڑنا۔ اس لیے اوقات نوم جو ہیں، سونے کے جو اوقات ہیں، وہ عشاء کے بعد سب کے سب ہی تہجد کے ہی وقت ہے۔ اس کے علاوہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ لفظ تہجد وجود سے مشتق ہے۔ یہ لفظ 2 متضاد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی سونے کے بھی آتے ہیں، اور سونے سے جاگنے اور بیدار ہونے کے بھی آتے ہیں، دونوں معنی۔ تو اس لیے اس رات کی نماز کو اصطلاح شریعت میں نماز تہجد کہا جاتا ہے۔ عموماً اس کا یہ جو مفہوم لیا گیا ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ نماز تہجد ہے، لیکن اس میں اتنا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز کے لیے سونے کو ترک کر دو۔ تو یہ مفہوم جس طرح کچھ دیر سونے کے بعد جاگ کر نماز پڑھنے پر آتا ہے، اسی طرح شروع میں ہی نماز کے لیے نیند کو مؤخر کر کے نماز پڑھنے پر بھی صادق آتا ہے۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی سوئے۔ اگر کوئی آدمی رات کو کسی وقت دیر سے کہیں سے واپس آتا ہے اور 2 ڈھائی ہو جاتے ہیں، 3 ہو جاتے ہیں، تو وہ سوئے بغیر بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا تہجد کا، کہ وہ حضور اس کا مستقل اہتمام فرماتے تھے، اور اپنی امت کو بھی حضور ترغیب دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم تہجد میں گزاریں، اور علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نفل نہیں تھی، بلکہ حضور کے حق میں تہجد کی نماز فرض تھی۔ تو شروع میں جب فرض نمازیں کم تھیں یا ان کی رکعتیں کم تھیں، اس وقت سب صحابہ پر اور حضور پر تہجد فرض تھی۔ تو بعد میں صحابہ کرام سے اور امت سے اس کی فرضیت اٹھا لی گئی۔
اب امت کے حق میں یہ نفل نماز ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح فرض تھی، ان کے لیے نفل نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حضور کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑا اوڑھنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، الا قلیلا، ہاں مگر تھوڑی دیر، نصفہ، یا اس رات کی آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے بھی کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ بڑھا دو، یعنی تھوڑا یا زیادہ، لیکن آپ رات میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ حضور کو جو حکم دیا گیا یہ فرض کے درجے میں، تو اس لیے یہ رات کو حضور کی جو نماز ہوتی تھی یہ تہجد کی نماز تھی، اور اسی کا ان آیات میں حکم دیا گیا، تو حضور کے لیے یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بہت سے فضائل ہیں، تو جس آدمی نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، 1984 نمبر حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کے کچھ محل، کچھ کمرے ایسے بھی ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ فقال اعرابی، ایک اعرابی دیہاتی صحابی نے، انہوں نے عرض کیا، فقال لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ محلات کن لوگوں کے لیے؟ قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى باللیل والناس نیام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان مقامات کا مستحق وہ آدمی ہوگا جو اچھی بات کہے، یعنی جب بات کرے تو سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے اچھی بات کرے، اور جو کھانا کھلائے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اور روزوں کا اہتمام کرے، اور رات کی نماز پڑھے اس وقت کہ جب لوگ سو رہے۔ تو یہ آخری لفظ وصلی باللیل والناس نیام، کہ جو آدمی رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس لیے اس حال میں کہ سارا زمانہ سو رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے جاگ رہا ہوتا ہے، تو حضور نے کیا بشارت دی، اس کو ایسے محلات جنت میں نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی شفافیت اور خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ باہر سے دیکھنے والا اندر تک اس میں ہر چیز اس کو نظر آتی ہے، اور اندر سے جب دیکھے گا تو باہر کی ساری چیزیں اور سارا وہ محل باہر سے اسے نظر آئے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، صحیح مسلم شریف کی 1163 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ تو فرائض تو سب سے افضل ہے، فرائض کے بعد جو نوافل ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ اشراق ہوں، چاشت ہوں، اوابین ہوں، یا دوسرے جو نوافل ہیں، ان سب میں سے فرضوں کے بعد جو افضل ترین نماز ہے، اللہ کو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، تو وہ تہجد کی نماز۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف کی 1131 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز۔ حضور نے فرمایا وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ آدھی رات سوتے تھے، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، پھر اٹھ کر 1/3 رات نماز تہجد پڑھتے تھے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، پھر بقیہ 1/3 رات دوبارہ سو جاتے تھے۔ تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو نماز کی رات کی وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو یعنی اگر رات کے 4 حصے کیے جائیں تو پہلے 2 حصے یعنی آدھی رات بندہ سوئے، پھر اس کے بعد جو حصہ ہے وہ تیسرا حصہ، اس میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، اور پھر اس کے بعد جو چوتھا حصہ ہے وہ پھر آرام کر لے، اور اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھے۔ اسی طرح تقوی کی علامت، متقی لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اور ان تقوی والے لوگوں کی صفات میں سے
ایک صفت وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ وہ راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الذاریات کی 15، 16 اور 17 3 آیتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں اور جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والوں میں سے تھے، محسنین میں سے تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوگا سارا کچھ؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ ایمان والوں کی، متقین کی صفت ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آج ہم ان لوگوں کے نام لیتے ہیں، اہل بیت کے نام لیتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی عمل، کوئی کردار ان سے ملتا نہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کے جو ہے اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز جو ہے وہ تہجد کی نیت کرتی، اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ صبح کی اذان ہو جاتی، تو پھر وہ اپنے اللہ سے گلہ کرتی کہ اے اللہ، فاطمہ کی نماز رہ گئی ہے اور آپ کی رات اتنی کم ہو گئی۔ تو یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اور وہ اپنی راتیں اللہ کے لیے جو ہے وہ اٹھ اٹھ کر گزارتے تھے۔ تو انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنتی لوگ، متقین لوگ جنتوں میں، باغوں میں، چشموں میں، نہروں میں ہوں گے، اور سارا کچھ وہ آخذین ما آتاہم ربہم، جو اللہ ان کو دے گا وہ لیں گے، ہر چیز یعنی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ اللہ کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کی معافی کا سبب تہجد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی 2616 نمبر حدیث ہے، ترجمہ ہے کہ میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن چلتے ہوئے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم نے بہت بڑی چیز کا پوچھ لیا ہے۔ تحقیق ایسا عمل کرنا اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو حضور نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ یہ خطاؤں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے وقت کی آدمی کی نماز، یہ حضور نے خصوصی طور فرمایا، یعنی روزہ جس طرح آدمی کے گناہوں سے رکاوٹ ہوتا ہے جو ہے اس کے لیے ایک ڈھال ہے، اور اسی طرح صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ تو رات کے اٹھ کر آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح تہجد پڑھنے والے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حقدار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فان ابت نضح فی وجهها الماء، یعنی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 1308 نمبر حدیث، کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اس نے اپنی بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا، اس نے اٹھنے سے انکار کیا تو اس نے اسے اٹھانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہ تو ایک محبت کی بھی علامت ہے، دوسرا تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو کسی کو بندہ جب کسی چیز کے لیے تیار کرتا ہے تو کئی دفعہ جو ہے اس کی چھینٹے مارتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یعنی خود بھی نماز پڑھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی تہجد کے لیے اٹھائے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بیوی کے بارے میں بھی، عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اٹھی اور نماز پڑھی اور اپنے شوہر کو بھی اٹھایا۔ جب شوہر نہیں اٹھ رہا تو وہ پیار اور محبت سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اس کو اٹھاتی ہے کہ بھئی اللہ کے ولی اٹھ جاؤ اور اللہ کو یاد کرو۔ تو یعنی یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، تو حضور نے ان کو دعا دی ہے۔
جس کو حضور کی زبان سے دعا مل جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کرے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ وہ تہجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتیں ہم پر ہیں اور ہم دن رات ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، دماغ کتنا بڑا نعمت ہے، کان سننے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن آدمی کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، آپ ذرا ان سے قیمت لگا کے پتہ کریں کہ ان نعمتوں کی کیا قیمت ہے۔ تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ان نعمتوں پر شکر بھی اللہ کا حق ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 3837 نمبر حدیث کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پہلے اور بعد والے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کے تو ساتھ وعدہ اللہ نے کر دیا، پھر آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہجد پڑھنے کی صورت میں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یعنی تہجد اللہ کے شکرانے کی ایک صورت۔ تو اس لیے جو آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے ان نعمتوں پر، وہ جو ہے تہجد کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب رات کے آخری حصے کی تاریکی میں ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ حصہ ہے رات کا آخری حصہ تہجد کے وقت کا کہ جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی افضل وقت بھی بتا دیا۔ حضور نے فرمایا، اے عمر، اگر آپ اس گھڑی میں اللہ کا ذکر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ اور اسی طرح جنت میں جانے والوں کے اعمال میں ایک عمل ان کا نماز تہجد بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ سجدہ کی 16 اور 17 نمبر آیت ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے پوشیدہ کر رکھا ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو یہاں یعنی ایمان والوں کے جو پہلو ہیں وہ بستروں پر کم ہی ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے، یہودی علماء میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ خود فرماتے ہیں کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں بھی حاضر خدمت ہوا، اور آپ علیہ السلام کے جب چہرے پر میری نظر پڑی، چونکہ یہودی جو ہے یہ دین اسلام کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے چونکہ منتظر تھے، آخری نبی کے انتظار میں تھے، تو اس لیے جو ہے یہ حضور کے عادات کو، حضور کے خصائل کو، حضور کے اخلاق کو اور اس حضور کی نشانیوں کو اپنی تورات میں پڑھ چکے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، پہلی نظر میں ہی میں نے پہچان لیا کہ یہ نبی کا چہرہ ہے۔ اور کہتے ہیں جو سب سے پہلا کلام میں نے حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے سنا وہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ حضور نے فرمایا، اے لوگو، سلام کو عام کرو، ہر وقت سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، پھر سلام کرو، پھر سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور اسی طرح کھانا کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح صلہ رحمی کرو، اور وصلوا والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بسلام، جب یہ عمل کر لو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یعنی یہ بہت سے فضائل ہیں تہجد کے، اس کے علاوہ بہت سے مسائل بھی اس کے ہیں، تو انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے اور تہجد پڑھنے